اب وہ ایک نظام کی جماعت ہے جس کے سامنے نظام ہے کہ بغیر نظام کے ایمان نہیں بنے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے. پوچھا کہ اب ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا جو ہمارا کام وہ تمہارا کام. کیا یہ روایت کوئی ہے؟ نہیں، ہمارے تو سامنے سے نہیں گزری، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب سب کا کام یہی تھا جو آ رہے تھے اور اسی پر ایمان اور یقین والے بن رہے تھے دعوت کی محنت پر، تو نبی خود محنت کر رہے ہیں اور صحابہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور 13 سال میں 125 ہی ہیں. اور 4 مہینے جماعت والے تو 200-250 نکال دیتے ہیں. اور وہ اتنی محنت کر کے کتنے بنا پائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا پہاڑی سے، اللہ نے جب اعلان کیا کرایا اللہ کے نبی سے، آپ اس سے پہلے سے محنت کر رہے تھے لوگوں کے اندر چپکے چپکے. اللہ رب ہے اس کو سمجھا رہے تھے، اعلان نہیں کیا تھا ابھی اپنی نبوت کا. نبوت مل چکی تھی. یہ غالباً 3 سال بعد نبوت کے اعلان کیا پہاڑی سے. اب وہ جو جماعت تیار بیٹھی تھی، اللہ کے نبی نے وہاں بھیجا تھا حضرت ابوبکر کو، جاؤ اب فلانے کو بلا لاؤ، فلانے کو بلا لاؤ. اب اعلان ہو گیا. تب وہ 7 آدمی کئی آدمی بلا کے لائے تھے اور لے جا کے اس واقعے کو کہاں سے کہاں فٹ کر دیا. کہ دعوت سے یقین نہیں بن سکتا ہے. یقین تو محنت سے بنے گا، وہ اپنی ذات کی محنت سے بنے گا. یقین اپنی ذات کی محنت سے بنے گا، کیونکہ اپنی ذات کی محنت جب سامنے رکھ کر کریں گے تب اسباب کا یقین ٹوٹے گا. اعمال کرنے سے تھوڑے ٹوٹ جائے گا. اعمال کرنے سے یقین اگر بدلتا تو منافقین اعمال نہیں کرتے تھے. ان کا یقین کیوں نہیں بدل گیا؟ آج تہجد گزار لوگ نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے والے نہیں ہیں، فرائض نماز کے پابندی کرنے والے نہیں ہیں، اور اشراق، تہجد، اوابین، چاشت پابندی کرنے والے ہیں نہیں. صدقہ خیرات بھی پابندی سے کرنے والے ہیں، روزہ حج بھی کر رہے ہیں پابندی سے. یہ جماعت ہے نہیں. یقین کہاں ہے؟ ان کے یقینوں کو ٹٹولو گے تو کہاں ہے؟ تو ان کا یقین اعمال کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے کہ کریں گے اللہ مگر سبب کے راستے سے کریں. یہ عمل کرنے والوں کا. اور جو ہر چیز سے دور ہیں تو ان کا تو یقین کا اور ان کے اعمال کا تو اور نیچے سطح ہے. ان کا یہ ہے کہ کریں گے اللہ بغیر سبب کے نہیں ہوگا. اور اس کے نیچے جو ہیں غیر اعمال کرنے والے یا غیر محنت میں رہنے والے، ان کا یہ ہے کہ سبب ہی اللہ سے کراتے ہیں، اس لیے سبب بناؤ. تو دونوں یقین آپس میں ایک جیسے ہیں. جنہیں اللہ سے معاملے کو اگر نہیں دنیا کے اندر حل کرا پائے تو آخرت تو ہمیشہ میں اس کی ہے، وہاں کیسے حل کراؤ گے؟
وہاں کیسے عمل کرائیں گے؟ وہاں تو عمل بھی نہیں کرنے کا موقع ہوگا۔ جب دنیا کے اندر ہم سبب کی محتاجگی کے ساتھ اعمال کو کرائیں گے، اللہ سے حاجت کو پوری کرائیں گے، تو آخرت میں تو سبب ہوں گے ہی نہیں۔ وہاں کون سا سبب اپناؤ گے؟ وہاں کی بھوک ختم کرنے کے لیے، وہاں کی پیاس ختم کرنے کے لیے، وہاں کی رہائش کے لیے، وہاں اللہ سے مسائل کو حل کرانے کے لیے، تو ان کو کیسے پورا کراؤ؟ اس لیے اس اعمال پر یقین کرنا آخرت کا، جس اعمال پر اللہ کا وعدہ دنیا میں پورا ہو رہا ہو۔ اگر دنیا میں اللہ کا وعدہ نہیں پورا ہو رہا ہے تو کوئی آپ کو اطمینان دلائے کہ یہ آخرت میں ملے گا، تو یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ ایک آدمی کے یہاں آپ کام کرتے رہو اور وہ آپ کو خرچ کے بھی پیسے نہ دے، تنخواہ بھی نہ دے، اور وہ یوں کہتا رہے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ہاں کام کرتے رہو، اور جب تمہارے اوپر کوئی حاجت آئے گی، تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی، بیٹے کی شادی ہوگی، کوئی بیماری آئے گی، تو اس کو ہم کر دیں گے۔ آپ یقین کر لو، 10 روپے خرچ کے دینے میں اس کی نانی مرتی ہے، اور یہ 10 لاکھ خرچ کرے گا شادی میں۔ آپ اس کے بھروسے پر آپ وہاں نوکری کرتے رہو گے؟ آپ کہو گے کہ ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہوگا کریے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کریے گا، مگر ہماری تنخواہ دیتے رہیے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے معاملے میں بٹوارا کر رکھا ہے کہ سبب کا فائدہ وہ دنیا میں اور عمل کا فائدہ آخرت میں۔ کہ اللہ رب العزت نے جو بھی وعدے کیے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے کیے ہیں، پہلی شرط ہے یہ۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے سب کے لیے عذاب بیان کیا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور عام ایمان والوں کے لیے اعمال پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، دنیا کا بھی وعدہ کیا اور آخرت کا بھی وعدہ کیا۔ تو کوئی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ آخرت میں ہی ہوگا، کہ دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نماز کامل ہے اور ہماری نماز قائم ہو رہی ہے تو دنیا کا بھی وعدہ پورا ہوگا اور آخرت کا بھی وعدہ پورا ہوگا۔ اگر ہمارا روزہ اس سطح پر ہے جو سطح اللہ کو مطلوب ہے تو ہمارے ساتھ دنیا کا بھی وعدہ پورا ہونا چاہیے اور آخرت کا بھی وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا صدقہ اس درجے پر ہے تو ہمارے ساتھ دنیا کا بھی وعدہ پورا ہونا چاہیے اور آخرت کا بھی پورا ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کا وعدہ نہیں پورا ہو رہا تو آخرت کا بھی وعدہ پورا نہیں ہوگا، اعمال کتنے بھی کرتے رہو۔ کمی کہاں رہ گئی؟ کمی ایمان میں رہ گئی، کیونکہ ایمان کے سیکھنے کا کوئی نظام دنیا میں قائم نہیں ہے۔ ایمان کے سیکھنے کا جس جماعت میں آپ جاؤ گے، جس بھی تنظیم میں جاؤ گے، وہ تنظیم اپنے بنائے ہوئے نظام کی طرف تو آپ کو دعوت دے گی، لیکن ایمان کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے گی، ایمان کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے گی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے نظام کی آپ سے محنت کرائے گی۔ کسی بھی تنظیم میں چلے جاؤ، جو اس نے نظام بنایا ہے اس کو کامل سمجھ لو، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، گشت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، خروج کی طرف لوگوں کو بلاؤ، نکلنے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ،
اس کو بھی سمجھتے یہ ہیں کہ اس نظام کی طرف آئیں گے تو اللہ کی طرف آ گئے. جو نظام ہے جماعت کا، آپ اس کی طرف اگر آ گئے تو آپ اللہ کی طرف آ گئے، اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا. نظام چھوڑ دو پھر آپ مسلمان بھی نہیں بچو گے ان کی نگاہ میں. ان کی نگاہ میں مسلمان بھی نہیں بچو گے. تو نظام، ایمان سیکھنے کا کوئی نظام نہیں. ایمان سیکھنے کا نظام یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے امید کو توڑا جائے. جس حال میں جہاں بھی ہیں وہاں وہ اس حال میں رہ کر اس کو توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے کسی نظام کی قید نہیں لگائی، کسی نظام کی قید نہیں لگائی. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا قرآن کے اندر کہ کیسے انہوں نے ایمان کو سیکھا. انہوں نے جو ایمان کو سیکھا تو ان کے اندر کی طلب تھی کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے. اگر ان کی نگاہ کھانے ہی تک ہوتی اور پینے تک ہی ہوتی تو وہ تو نظر آتی ماں باپ کے راستے سے پوری ہوتی. لیکن انہوں نے کھانے پینے ہی کو مسئلہ نہیں سمجھا، انہوں نے ہر اپنی ضرورت کو مسئلہ سمجھا. تو ہر ضرورت تو ہماری طرف آ رہی تو ہمارے والد کی طرف بھی آ رہی، ہماری ماں کی طرف بھی آ رہی. تو ان سے اگر ہماری انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر والدہ کی بات ہم مان لیں تو چلو ان سے ہماری ضرورت پوری ہوئی تو ان کی کس سے پوری ہو رہی. تو انہوں نے پوچھ لیا آپ کی، تو کہا ابا کی، نمرود کی. کے آگے تو اس کے آگے تو راستہ بند تھا. ان کی اس فکر پر اللہ نے اس کے آگے کا راستہ کھولا. ان کی اس فکر پر اس کے آگے کا راستہ ان کے اوپر کھول دیا. کھانے کے لیے ان کی مٹی کو، ان کی ریت کو آٹا بنا دیا، اور اللہ نے آگ سے ان کو بچایا. انسان کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے؟ کتنی آگ چاہیے؟ بالکل جلا دینا ہے تو 2-4 کنٹل لکڑی آج کے انسان کو، ہم کہتے ہیں چلو پہلے کے انسان کچھ بڑے رہے ہوں گے تو 10-20 کنٹل لکڑی کتنی آگ جلوائی اس نے. اور جلانا کس کو ہے؟ جلانا کس کو ہے؟ ایک آدمی کو. اور آگ کتنی ہے؟ اتنی آگ کیوں جلائی اس نے؟ اتنی آگ کیوں جلائی اس نے؟ ایک ہی آدمی تو جلانا تھا، اور اتنی آگ جلا ڈالی کہ کوئی پرندہ اس کے اگل بغل سے گزر نہیں سکتا ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قریب جا کے ڈال نہیں سکتا ہے، خود جل جائے گا. اتنی آگ کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی سوچا؟ بھائی ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی آگ کہ آپ کو جلانے کے لیے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے. کہ نمرود کو معلوم تھا کہ جس رب کی بات یہ کرتے ہیں ان کی طاقت ان کے ساتھ، جس رب کی بات یہ کرتے ہیں ان کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے. اس سے ٹکرانے کے لیے اتنی آگ جلائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو تھوڑی سی آگ کافی تھی. اور آج کے زمانے میں تو 2-4 لیٹر تیل ڈال دو اس کام کرتے. وہ اتنی آگ جو جلائی تھی وہ رب سے ٹکرانے کے لیے جلائی تھی کہ ان کی طاقت آئے گی ان کے مقابلے پر
جب ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے تو جس رب سے ہونا یہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں، تو اس کو معلوم تھا کہ اس رب کی طاقت آئے گی، اس سے تھوڑی آگ نہیں ٹکرا پائے گی۔ لیکن اس کو یہ یقین کہاں تھا کہ ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا کہ اس آگ میں اگر ہم ڈالے جائیں گے تو ہمارا کیا حال بنے گا۔ اس سے لوگ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر موت کو دیکھو تو کلمہ کفر بھی کہہ دو جائز ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فضائل اعمال کے اندر سے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں ہم ڈالے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آگ ہمارے لیے کیا بننے والی ہے، خبر تھی ان کو؟ اس وقت اس حاجت میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں، اللہ سے اجازت لے کے آئے، یہ بھی نہیں کہ ایسے ہی آ گئے ہوں، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب جب اللہ کی اجازت کو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ حکم کریے، پانی سے بجھا دی جائے، ہوا میں اڑا دی جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو چیزوں کے خزانے ہیں، کسی چیز کی وہاں کوئی کمی تو ہے نہیں اور کمی ہونا بھی نہیں ہے وہاں۔ ہماری جیب میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی کو دیں گے تو کم ہوگا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سوال کیا حضرت جبریل سے، کہا ہم تو نہیں پہچانتے تھے، ہم تلاش میں تھے اپنے رب کی، ہم پہچانتے نہیں تھے، تم نے پہچان کرائی تھی، آج تم ہی آ گئے ہمارے اس کے درمیان میں، تمہارا کیا کام ہے؟ ہمارے اس حال کو ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو جلنا پسند ہے تو ہمیں بھی جلنا پسند ہے، اس کو بچانا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کے اندر ہنگامہ ہے، یہ تو واقعہ ہے، بیان کر دیا گیا، یہ حالات ہوں سامنے تب پتہ چلے گا زبان سے کیا نکلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے وہ آگ جس کی صفت ہے جلانا، آگ کی کیا صفت ہے؟ جلانا، اور وہ ایسی آگ ہے جو میلوں میں ہے، چولہے تندور میں نہیں ہے، میلوں میں ہے، مہینوں سے جلائی جا رہی ہے، ثواب سمجھ کے لوگ اس کے اندر ایندھن ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، وہ آگ اپنی حیثیت میں باقی رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ٹورسٹ جگہ بن گئی، گھومو ٹہلو کھاؤ پیو۔ ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں وہ مزہ زندگی میں ہمیں نہیں ملا جو آگ میں ملا۔ اللہ کے ہونا پڑے گا، تمام شرکت اپنے گمان سے نکالنی پڑے گی، پھر اللہ ایسے ہی نصرت اور مدد انسانوں کی قیامت تک کریں گے، چاہے وہ دنیا میں اکیلا ہی بچے۔
وہاں آگ کی حیثیت کو باقی رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کے ان کو مزے کرایا۔ یہاں اللہ کے نبی کے صحابیوں کو دریا اپنی وجود کے ساتھ باقی ہے، یہ نہیں اللہ نے سکھا دیا اور گھوڑے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے دماغ لگاتے ہیں کہ اللہ کیسے کریں گے، ہم یہاں فیل ہوتے ہیں، ہم یہاں فیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے شفا اللہ دیں گے، مگر دماغ تو ہمیں یہ لگانا ہے کہ دوا نہیں کھائیں گے تو کیسے دے دیں گے، اپنے آپ کیسے دے دیں گے۔ جو اللہ کا نظام ہے اس میں ہم دماغ لگاتے ہیں، جو ہمارے ذمہ اس میں نہیں لگاتے ہیں۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جو حاجت آئی ہے اب اپنے دل کو ٹٹولنا کہ یہ کدھر جا رہا ہے، یہ سبب کی طرف مائل ہو رہا یا خدا کی طرف، یہ ہمارے ذمہ تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے کریں گے اس کو، ہم وہاں دماغ لگاتے ہیں۔ تو اس کو کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے تو پھر سیب کھانے پڑے گا، انگور کھانے پڑیں گے، فروٹ کھانے پڑیں گے اور میوہ کھانا پڑے گا۔ دیں گے اللہ ہی، مگر کھائیں گے نہیں تو اللہ کیسے دے دیں گے۔ انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو اللہ بناتے ہیں، اس کو طاقت کیا کھایا اس نے؟ کوئی مرغی انڈے کو نہیں پھوڑتی ہے، بچہ اندر سے انڈے کو پھوڑ کے باہر آتا ہے۔ کوئی مرغی نہیں پھوڑتی ہے، کس نے طاقت دیا ہے؟ اللہ ہی تو طاقت دے گا۔ تو ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم اللہ کے کرنے کی طرف دماغ لے جاتے ہیں کہ اللہ کیسے کریں گے، پھر سبب اگر ہم نہیں اختیار کریں گے تو اللہ کیسے کریں گے۔ اللہ کرنے میں کسی چیز کے پابند نہیں ہے، وہ چاہیں گے تو سبب کے ہی راستے سے کریں گے، اور چاہیں گے تو ڈائریکٹ کر دیں گے۔ کیا ہے اور کر رہے ہیں، کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کا نظریہ غلط ہے، ہم ہر چیز کو سبب کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ میں کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کر رہے ہیں، ہر چیز ڈائریکٹ کر رہے ہیں اللہ۔ اور ہمارے ذہن میں سبب گھسے ہیں، اسی لیے ہر چیز ہم کو سبب سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کسی سبب میں مٹی سے پانی، تو مٹی مل کے نکلنا چاہیے نا، مٹی سے پانی کہاں سے نکالتے ہو؟ اب گرا کے اٹھاؤ تو دونوں پانی ایک جیسے ہوں گے، ارے ایک جیسے ہوں گے؟ زمین سے پانی خدا نکالنا ہے اور مٹی نہیں ہے، تو پانی اگر زمین سے آ رہا ہوتا تو مٹی ہوتی نا۔ پانی تو خدا کے حکم سے آ رہا ہے، زمین سے نہیں آ رہا۔ زمین سے دودھ جانور سے آتا تو جانور میں دودھ کی تھیلی ہوتی نا، وہاں جمع ہوتا، آپ نکالتے تو تھیلی سے نکلتا رہتا۔ دودھ کی کوئی تھیلی ہے؟ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ آ رہا ہے۔ ہم سبب کی نگاہ سے دیکھتے اس لیے تھن سے آ رہا ہے۔ جس دن سبب سے ناامید ہو جائیں گے اس دن آسمان سے آتا نظر آئے گا، تھن سے نظر نہیں آئے گا۔ یا جب دودھ کی نہر اللہ تعالیٰ جاری کریں گے تو وہاں کون سے ڈیری ہوگی؟ جانور ہوں گے۔ اللہ سے مسائل کو حل کرانے کے لیے تمام کائنات کے یقین کو توڑنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تمام کائنات کے یقین کو توڑنا، اس کے گمان کو ختم کرنا یہ ہمارے ذمے، ہمارے لیے محنت ہے۔ جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو اعمال سے اللہ سے مسائل حل ہونے لگیں گے۔
اعمال پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہونے لگے. نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر خامی ہے، اس کو تلاش کر کے ہم پوری کریں. جب ہمارے ایمان اور اعمال پر ہمارے مسائل حل ہونے لگے تب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس راہ پر لانے کی فکر کریں. زمانے کا بوجھ نہیں ہے ہمارے ذمے جو یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہوتی ہے ذمہ دار پر. ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ ذمہ دار پر ہوتی ہے. اور ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہنر ہوتا ہے، اس کو گورنمنٹ ذمہ دار بناتی ہے. آپ کے علاقے میں دنگا فساد ہو جائے تو آپ سے پولیس نہیں پوچھے گی آ کے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا. کہ جن کو عہدہ دے کے گورنمنٹ بیٹھالے ہوئے ہے پولیس کو، ان کے حکمران کو، ان سے پوچھے گی وہ کہ تم کہاں سو رہے تھے، اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا. کرنے والے مجرم ہیں وہ پکڑے جائیں گے، لیکن تم کو ذمہ دار بنایا تھا اس لیے تمہاری پکڑ ہوگی. اس لیے پہلی محنت یہ ہے کہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے اندر ایمان نہیں تو ہم محنت کرتے رہیں کوئی مطلب نہیں. یہ محنت ہے اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کی، اپنی ذات کو اس پر لانا کی تمام حاجتیں وہ اللہ سے پوری کرانی ہے. اس کے اوپر جو وقت جیسے جہاں ملے اپنے اعتبار سے محنت کرتے رہنا، اور لوگوں سے امن میں رہو، گھر والے سکون سے گھر میں رہنے دیں. اس لیے جس سبب میں ہو وہاں جاؤ، جو خدا دے لا کے ان کے حوالے کرو. اپنی ذات کو محنت کا میدان بناؤ. اپنی ذات کو اگر آپ نے یہ چاہا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے کریں تو آپ سماج کے بیچ میں رہ رہے ہیں. گھر والے اور یہ سماج کے لوگ آپ کو آپ کی محنت سے غافل کر دیں گے. وہ زمانہ تھا لوگ ان سے بچنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے، انہی سے بچنے کے لیے جاتے. یعنی اللہ کو وہ یہاں بھی تلاش لیتے، وہ جاتے انہی کے تانوں سے بچنے کے لیے. اب وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے رہ سکو. اس لیے جس سبب میں جو ہو یقین کو اپنے ٹٹولتے رہنا. ہمارا یقین نہ بگڑنے پائے. باقی علاقے جن کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرو. اپنی ذات کو اللہ کے لیے میدان بنانے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. جس دن ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت ہو گئی تو لوگ تو خود ہی آ کے، کیونکہ زمانے سے لوگ بہت پریشان ہیں، سبب سے لوگ بہت پریشان ہیں. راستہ دکھلانے والا اور راستے سے لے کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. جس دن اللہ نے اس کو کھول دیا تو یہ جو آج ناسمجھی کی وجہ سے کہہ لو یا ہٹ درمی کی وجہ سے کہہ لو آج کفر کے فتوے لگانے والے ہیں، کل یہی لائن میں کھڑے ملیں گے.